اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود والمصلح موعود انکا حمید مجید۔ لخت جگر ہے میرا محمود بندہ تیرا، دے اس کو عمر عدالت کر دور ہر اندھیرا، دن ہوں مرادوں والے پر نور ہو سویرا، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ اے میرے دل کے جانی، اے شاہد و جہانی، کر ایسی مہربانی ان کا نہ ہو ثانی، دے بخت جاویدانی اور فیض آسمانی، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ اہل وقار ہوئیں فخر دیار ہوئیں، اہل وقار ہوئیں فخر دیار ہوئیں، حق میں نثار ہوئیں مولا کے یار ہوئیں، بابر گو بار ہوئیں ایک سے ہزار ہوئیں، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک سایہ جناب اشرف ملک صاحب کے ویڈیو المسلم موعود کا جواب دے رہا ہے، جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی عادت کے مطابق آسمان پہ تھوکنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے تقریر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ مولوی محمد اسماعیل حلال پوری صاحب، مولوی عبداللطیف بہاول پوری صاحب، حضرت سید سرور شاہ صاحب اور مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے حضرت مصلح محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چاپلوسی کیا تھا، اور آپ نے جو ہے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے مصلح محمود کا دعویٰ پیش کریں اور ہم لوگ جو ہے اس کو ثابت کریں گے۔ میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں، یہ اس میں میں جو حوالہ دے رہا ہوں، میں نے ابھی جتنے بھی نام لیے، اسماعیل حلال پوری صاحب، عبداللطیف بہاول پوری صاحب، سرور شاہ صاحب، مفتی محمد صادق صاحب، ان میں سے کسی کا بھی حوالہ نہیں ہے۔ اب ذرا سنیں میں کیا سنا رہا ہوں، اور ملک صاحب اگر ہو تو جواب دیں۔ حضرت مرزا محمود یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت لوگوں نے بہت سی باتیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حکیم الامت الحاج حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کروں، جو آپ نے حضرت مرزا محمود صاحب کے متعلق جو باتیں بیان کی تھی۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے، بظاہر بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے لیکن بہت عظیم ہے۔ سنیں واقعہ کچھ اس طرح کہ لاہور کے رہنے والے شوق محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں میں جب مرزا محمود کے بچپن کا دور تھا، میں قادیان گیا۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب مرزا محمود صاحب کی آنکھوں میں دوائی ڈالتے، آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، اور دوائی ڈالنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے مرزا محمود صاحب کا دونوں گال تھپتھپاتے، اور اس دوران اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کا چہرہ مبارک لیتے ہوئے آپ کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے اور فرماتے، میاں تو بہت بڑا میاں ہے، میاں تو بہت بڑا میاں ہے، میاں خدا تجھے بہت بڑا میاں بنا دے، خدا تجھے بہت بڑا امام بنا دے، خدا تجھے ساری دنیا کا امام بنا دے۔ اس طرح دعائیں دیتے۔ شوق محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ اس بچے کے متعلق بہت ہی غیر معمولی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی سبب؟ اس پر حکیم الامت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کا کلام بتا رہا ہے، جو آپ نے تو کہا تھا نا کہ 110 صورتوں کے متعلق، اب دیکھیں خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں،
جو خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کا کلام بتا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نشان ہمارے سامنے کھل رہا ہے، اس کی روح سے اس نے تو ساری دنیا کا امام بننا ہی ہے، میں تو صرف حصول ثواب کے لیے ایسی دعائیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو خدا کے علم میں پہلے سے ہونے والی ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اہل عرفان کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی، ملک صاحب کو کہاں نظر آئے گا۔ اور دیکھیں دوسرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت پیر محمد منظور احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت صوفی جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے ایک دفعہ خیال آنے پر وہ ساری تحریریں جمع کی جن میں ان نشانات کا کسی نہ کسی طرح تذکرہ تھا، یعنی مسلح معود کا۔ پیر محمد منظور احمد صاحب نے مسلح معود کے تعلق سے ساری باتوں کے ایک جگہ کر کے ایک نتیجہ مرتب کیا کہ اس کے مطابق یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا محمود احمد ہی اس پیش گوئی کے مصداق ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ نے اپنی اس رائے کو حتمی رنگ میں تحریری شکل دینے کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کو اب پتہ چلا ہے، ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ وہ پسر موعود آپ ہی ہیں، یعنی صاحبزادہ مرزا محمود احمد، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب۔ حکیم الامت حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کو اب پتہ چلا ہے، ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ وہ پسر موعود آپ ہی ہیں۔ اس پر پیر منظور احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت درخواست کی کہ حضور یہ الفاظ اپنے دست مبارک سے لکھ دیں۔ اس پر حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم پکڑا اور اپنے دست مبارک سے لکھا کہ یہ الفاظ میں نے برادر منظور احمد صاحب سے کہی اور دستخط کر دیے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو بہت مزیدار ہے، کیونکہ 10 منٹ کیا حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے کے لیے مشتاق ملک صاحب فضل احمدی کے لیے 10 مہینہ بھی کم ہے۔ آپ کس دنیا میں پڑے ہیں جناب؟ اور فضل احمدی نے جو 2 حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو ذرا رد تو کریں، دیکھتے ہیں آپ کی جرت کیا ہے۔ آپ کو ایک اور واقعہ، چونکہ میں لکھا تو بہت زیادہ واقعہ ہوں، لیکن ایک واقعہ آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں جو نواب اکبر یار جنگ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور آپ کی شخصیت بہت اہم شخصیت ہے احمدیت میں، اور آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات سے چند دن قبل ہی بیعت کی سعادت پائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جو خلافت اولیٰ کے دوران اچھا یہ تو بہت بڑا ہے، شاید میں اس ویڈیو میں اس واقعہ کو نہیں پڑھ سکوں گا، انشاءاللہ تعالی میں آئندہ ویڈیو میں تو ضرور اس کو پیش کروں گا۔ اب میں ذرا یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا غفار جنبہ صاحب وہ مسلح معود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور آپ نے ہمارے عزیزم پراؤڈ ٹو بی احمدی صاحب کے کامنٹ جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں مسلح معود کون ہے، اس کے نیچے آپ نے جو لکھا ہے the most appropriate person to answer your question is the claimant of مسلح معود، یعنی مسلح معود کون ہے اس کا جواب آپ دینے سے قاصر ہیں۔ جب آپ جواب دینے سے قاصر ہیں جناب تو آپ منہ کیوں کھول رہے ہیں؟ اور پھر آپ یہ لکھتے ہیں کہ عجیب عجیب معاملہ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ 10 لاکھ کا انعام اور پھر 15 لاکھ کا انعام بڑھا دیا، پھر میں جنبہ صاحب سے لے کر کے دے دوں گا۔ تو بات سے آپ کا یہ ظاہر ہے کہ آپ اور جنبہ صاحب ملے ہوئے ہیں۔ ارے آپ کیا تمام دنیا بھی مل جائے تو حضرت سیدنا مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان پہ اور نام پہ تو آنچ نہیں آئے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے آپ کو مسلح معود بنائے ہیں۔ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے، انشاءاللہ میں دوسرے ویڈیو میں اس بات کو سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔